عصمت چغتائی کی افسانہ نگاری اور چوتھی کا جوڑا کا تجزیاتی مطالعہ۔ تمہید۔ ترقی پسند ادیبوں میں عصمت چغتائی کی حیثیت نہ صرف بیانیہ پر غیر معمولی قدرت کے اعتبار سے مستحکم ہے، بلکہ معاصر افسانہ نگاروں سے قدرے مختلف بھی ہے۔ ان کو بیانیہ پر جو سبقت حاصل ہے اس کا سبب زبان پر دسترس، بلکہ زبان کو کردار کی تخلیق کا ایک بڑا وسیلہ بنانے کی زبردست صلاحیت ہے۔ ان کی نثر اپنے اندر بے ساختگی اور برجستگی کے علاوہ ایک تمثیلی جوہر رکھتی ہے۔ انہوں نے موضوع اور کردار کا انتخاب عموماً اپنے قرب و جوار سے کیا ہے اور پھر اس محدود فضا میں اپنی بصیرت کے کرشمے دکھائے ہیں۔ بقول پروفیسر صغیر افراہیم، عصمت چغتائی اردو افسانہ نگاری میں جو طرز تحریر اور موضوعات و مسائل لے کر آئیں وہ ایک نئے عنوان کی چیز تھی۔ عورت کی زندگی اور اس کے جنسی مسائل کو یوں تو پہلے بھی بہت سے افسانہ نگاروں نے پڑھا تھا، لیکن ان افسانوں اور عصمت کے افسانوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ عصمت نے ان مسائل کو عورت ہی کے زاویہ نگاہ سے دیکھا ہے۔ اس اکائی کے ذریعے نہ صرف یہ کہ عصمت چغتائی کی افسانہ نگاری کی خصوصیات واضح ہوں گی، بلکہ اس دور کا معاشرے کے مسائل اور عورت کی اہمیت اور حیثیت بھی واضح ہو جائے گی۔ تخصیص و تفریق کے امتیاز کو بھی سمجھا جا سکے گا اور یہ بھی واضح ہو سکے گا کہ عصمت چغتائی کا اہم سروکار سماج کی سفاک حقیقت کو ادب میں اجاگر کرنے سے رہا ہے۔ وہ گھریلو زندگی کی نقاب کشائی کرتے ہوئے سماجی بندشوں کو توڑنے کا عزم رکھتی ہیں، جس میں وہ بڑی حد تک کامیاب بھی ہوئیں، کیونکہ انہیں معاشرتی زندگی کی تہ دتہ پرتیں ادھیڑنے پر ملکہ حاصل تھا۔ انہوں نے جنسی ناآسودگی، استحصال، عدم مساوات، توہمات، تعصبات، تنگ نظری، رقابت اور حسد وغیرہ پر کھل کر لکھا ہے اور سماج کے کھوکھلے پن کو ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے مسائل کو صرف بیان کرنے یا عمومی انداز میں پیش کرنے کے بجائے انہیں محسوس کیا ہے۔ اسی لیے بعض لوگوں کا یہاں تک خیال ہے کہ عصمت نے اپنے افسانوں میں اپنی آپ بیتی بیان کی ہے۔ دراصل انہوں نے مسلم معاشرہ کے متوسط طبقے کی تہذیبی اور گھریلو زندگی کے بعض موضوعات کو موضوع بنایا ہے، جس میں عورت کی شخصیت کی نشو و نما ہوتی ہے۔ ان کو ان منازل کے پیچ و خم سے ماہرانہ واقفیت ہے اور ہندوستانی عورت کی نفسیات اور اس کی دکھتی رگوں پر وہ جس طرح انگلی رکھتی ہیں، شاید اس سے پہلے ہمارے اردو فکشن کو یہ بات نصیب نہیں ہوئی۔ ان کا انداز بیان منفرد ہے۔ بعض جگہ وہ ایسی چٹکیاں لیتی ہیں کہ قاری پڑھ کر پھڑک جاتا ہے۔ تعارف۔ عصمت چغتائی 21 اگست 1915 کو بدایوں میں پیدا ہوئیں اور 24 اکتوبر 1991 کو اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ ان کے والد کا نام مرزا قسیم بیگ چغتائی اور ماں کا نام نصرت خانم تھا۔ نانا مرزا امراؤ علی ناول نگار تھے۔ عصمت کے والدین کثیر العیال تھے۔ عصمت چغتائی کی ابتدائی تعلیم آگرہ میں ہوئی۔ بچپن جودھ پور میں گزرا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے عبداللہ گرلز کالج سے ہائی اسکول اور ایف اے پاس کیا۔ لکھنؤ سے بی اے اور پھر علی گڑھ سے بی ٹی کیا۔ 1937 میں اسلامیہ گرلز اسکول بریلی میں ہیڈ مسٹریس ہوئیں۔ 1941 میں انسپکٹر آف اسکولز کی حیثیت سے بمبئی پہنچیں۔ 2 مئی 1942 کو شاہد لطیف سے شادی ہوئی، جن سے 2 بیٹیاں سیما اور کامنی پیدا ہوئیں۔
انہوں نے اپنے 52 سالہ ادبی سفر میں ناول، افسانے، ڈرامے، خاکے، رپورتاج اور خود نوشت سوانحی مضامین لکھے۔ ان کی پہلی مطبوعہ تحریر 1938 میں ڈرامہ کی شکل میں منظر عام پر آئی۔ پہلا مطبوعہ افسانہ کافر اور پہلا مطبوعہ ناول ضدی ہے۔ عصمت چغتائی کا پہلا طبعزاد افسانہ کافر ہے، جو ماہنامہ ساقی، دہلی، اپریل 1938 میں چھپا، جسے ادبی حلقے میں بے حد پسند کیا گیا۔ ان کا پہلا افسانوی مجموعہ کلیاں کے عنوان سے 1941 میں مکتبہ اردو ادب لاہور سے شائع ہوا۔ اس میں ان کے 13 افسانے اور 4 ڈرامے شامل تھے۔ دوسرا افسانوی مجموعہ چھوٹیں کے عنوان سے 1942 میں ساقی بک ڈپو دہلی سے شائع ہوا۔ اس کا پیش لفظ کرش چندر نے لکھا تھا۔ تیسرا مجموعہ ایک بات کے عنوان سے 1946 میں ساقی بک ڈپو لاہور سے شائع ہوا۔ مذکورہ دونوں مجموعوں میں 13 افسانے ہیں۔ چوتھا افسانوی مجموعہ چھوئی موئی کے عنوان سے 1952 میں کتب پبلشر لمیٹڈ بمبئی سے شائع ہوا۔ اس میں 9 افسانے شامل تھے۔ پانچواں افسانوی مجموعہ دو ہاتھ کے عنوان سے جولائی 1955 میں کتب پبلشرز لمیٹڈ بمبئی سے شائع ہوا۔ اس میں 8 افسانے شامل تھے۔ چھٹا افسانوی مجموعہ بدن کی خوشبو کے نام سے مکتبہ اردو ادب لاہور سے 1989 میں، ساتواں امر بیل کے نام سے، 8واں مجموعہ تھوڑی سی پاگل کے عنوان سے، اور 9واں افسانوی مجموعہ آدھی رات آدھا خواب کے عنوان سے شائع ہوا۔ دوزخی کے عنوان سے ان کا ایک اہم مجموعہ 1954 میں شائع ہوا تھا، جس میں 5 افسانے، 1 مضمون، 1 خاکہ، 1 ڈرامہ شامل تھا۔ لحاف، سوری ممی، چڑی کی ڈگی، زہر، خرید لو ان کے افسانوں کے انتخاب ہیں۔ عصمت چغتائی کی افسانہ نگاری کو 3 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ابتدائی دور میں انہوں نے گھریلو الجھنوں کو موضوع بنایا، خاص طور سے جوان لڑکیوں کی جنسی گھٹن اور کثیر العیال عورتوں کے المیے پر لکھا ہے، اور ایک ایسے معاشرے کی باتیں کی ہیں جس کی کنواریاں بلکہ شادی شدہ عورتیں بھی سرگوشیاں کرتے ہوئے شرماتی ہیں۔ عصمت ان کا برملا ذکر کرتی ہیں، اسی لیے ان کی کہانیاں مذکورہ معاشرے کی منہ بولتی تصویریں محسوس ہوتی ہیں۔ اس دور کی ان کی اہم کہانیاں گیندا، چوتھی کا جوڑا، اف یہ بچے، ڈائن، جوانی، تل، لحاف، بھول بھلیاں، ساس، نفرت، جال وغیرہ ہیں، جن میں نہ صرف دبی کچلی عورتوں کے جذبات کی ترجمانی کی گئی ہے، بلکہ جنسی گھٹن کا وہ احساس جو عورتوں کو ایک دوسرے کے سامنے دبے لہجے میں اظہار کرنے پر مجبور کرتا ہے، اس کی بھرپور تصویر کشی کی گئی ہے۔ ان کا مواد عصمت نے اپنے گھر کی 4 دیواری سے حاصل کیا تھا، کیونکہ 10 حقیقی بھائی بہنوں کے ساتھ پرورش پا رہی اس حساس فنکار خاتون کو، جو بچپن سے ضدی تھی، حاشیہ پر رہنے کا احساس ہوا، اور اس لیے اس نے سماجی استحصال کو موضوع بحث بنایا۔ دوسرے دور کے افسانوں کا آغاز 1950 سے ہوتا ہے۔ جڑیں، نوالا، مٹھی مالش، لال چونٹے، پیشہ، بچھو پھوپھی، کنواری، ننھی کی نانی، 2 ہاتھ وغیرہ اس دور کے اہم افسانے ہیں، جن میں مشاہدے کی وسعت اور زندگی کی سچائیوں سے نبردآزما ہونے کا حوصلہ ملتا ہے۔ ان افسانوں میں ان کی غیر معمولی تخلیقی صلاحیت دیکھنے کو ملتی ہے، اور ایک ایسی فنکار عورت کی شبیہ ابھرتی ہے جو بے خوف اور نڈر ہے،
نتائج سے بے پرواہ ہو کر مظلوم اور معصوم عورتوں کے بارے میں لکھتی ہے۔ تیسرے دور میں ان کی کہانیوں کا موضوع بمبئی کی زندگی اور فلمی ماحول ہے۔ اس دور میں ایک تو مکالمہ نویسی کی وجہ سے افسانہ پن پر ان کی فنی گرفت کمزور ہوئی، دوسرے ان کی زیادہ توجہ ناول نگاری پر رہی۔ اردو میں عصمت پہلی خاتون افسانہ نگار ہیں جنہوں نے جنسی مسائل کو اپنا موضوع بنایا۔ کم سن لڑکیوں، سن بلوغت کو پہنچتی ہوئی دوشیزاؤں اور عورتوں کی نفسیاتی گتھیوں کو انہوں نے مختلف زاویوں سے پیش کیا ہے۔ اسی لیے ان پر اعتراض کیا گیا ہے کہ جنسی گھٹن کا احساس عصمت کے یہاں ہر جگہ موجود ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک مخصوص سطح پر اس سے اوپر نہیں اٹھ سکیں۔ دراصل انہیں اس پرخار اور متعفن کوچے میں ان کا حوصلہ اور ترقی پسند تحریک سے ملنے والی ترغیب لے گئی۔ عصمت چغتائی ایک منفرد اسلوب کے ساتھ افسانہ کی دنیا میں داخل ہوئیں۔ ہلکا پھلکا طنز اور مزاح عصمت کے حربے ہیں جن سے کام لے کر وہ اپنے کرداروں کی جذبات و احساسات کی پرتیں اتارتی چلی جاتی ہیں۔ ان کے طنز میں تیکھا پن، بیان میں شگفتگی اور رنگینی ہے۔ ان کے سبھی کردار اپنی زبان بولتے ہیں اور اپنے منفرد لہجے میں گفتگو کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کے جملوں کی چستی اور تحریر کی بے ساختہ پن کا سبھی نے اعتراف کیا ہے۔ وہ مختصر ترین الفاظ میں فضا آفرینی کا گر جانتی ہیں اور پھر کرداروں کی حیثیت اور ان کی مناسبت سے مخصوص لب و لہجہ کا صحیح چربہ اتارتی ہیں۔ خاص طور سے مغربی یوپی کے گھرانوں کی بول چال کا بے ساختہ انداز، زبان کا چٹخارا، فبتیاں، تانوں، کوسنوں، گالیوں، دعاؤں، روزمرہ کی کہاوتوں، محاوروں اور فقروں کا برمحل استعمال ان کے اسلوب کی نمایاں خوبیاں ہیں۔ ان کے منتخب افسانوں کا تجزیاتی مطالعہ کیا جائے تو افسانہ نفرت میں دو متضاد پہلوؤں کو اس خوبی سے پیش کیا گیا ہے کہ اردو افسانوں میں اس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچپن سے لے کر جوانی، بڑھاپے، یہاں تک کہ مرنے کے بعد بھی شخصیتوں کے تضاد پر برقرار رہتے ہیں، یعنی نفرت اور محبت۔ کبھی یہ دونوں خود بخود یکجا ہو جاتے ہیں، کبھی حالات مجبور کر دیتے ہیں اور انسان سمجھوتا کر لیتا ہے۔ دراصل جس شخص سے بظاہر نفرت کی جاتی ہے اس کے لیے کبھی کبھی اپنائیت اور پیار بھی پیدا ہوتا ہے، اور یہ احساس ہی رشتہ کی شکل اختیار کرتا ہے۔ رشتے دو متضاد اور مخالف مزاج و میلان کی حامل شخصیتوں کو آپس میں متحد کر دیتے ہیں اور پھر دو متوازی راہوں پر چلنے والے ایک ہو جاتے ہیں۔ اس نفسیاتی سفر کو عصمت نے نفرت میں بڑی خوبی سے بیان کیا ہے۔ اسی طرح ننھی کی نانی ایک بے بس، لاچار اور مظلوم عورت کی کہانی ہے جو اپنا گزر بسر کرنے کے لیے گھر گھر کام کرتی ہے، البتہ اپنی چرب زبانی کی بدولت لگائی بجھائی کا فرض بھی انجام دیتی ہے۔ چوری اس کی فطرت میں شامل ہے، چغل خور اور چکمہ باز بھی ہے۔ ان سب کے باوجود ساری توجہ ننھی کی دیکھ بھال پر صرف کرتی ہے۔ ننھی دنیا کو پہچانتی ہے مگر ڈپٹی صاحب کی ہوس کا شکار ہو جاتی ہے اور نانی اس کے غم میں دیوانی ہو کر اپنے مالک حقیقی سے جا ملتی ہے۔ افسانہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصہ میں نانی کی بے بسی اور غربت کا تفصیلی ذکر ہے۔ دوسرے میں سماج کی ستم ظریفی، ننھی کی مجبوری اور بدقسمتی بیان کی گئی ہے۔ تیسرے حصے میں ننھی کی جدائی اور نانی کی تباہی قلم بند کی گئی ہے۔ افسانہ کے 2 مرکزی کردار ننھی اور نانی اور 2 ضمنی کردار ڈپٹی صاحب اور بندر۔ نانی کو اپنی زندگی میں 3 چیزیں عزیز تھیں: برقع، ننھی اور تکیہ۔ برقع کو مجبوراً چھوڑنا پڑتا ہے۔ 9 برس کی ننھی بچی جو لڑکی نہیں بلکہ چھلانگ مار کر عورت بن جاتی ہے، اور تکیہ جسے بندر اچک لیتا ہے
اور اس کی درکت بنا دیتا ہے۔ بوڑھی عورتوں کی نفسیات پر مبنی ان کا دوسرا افسانہ بچھو پھوپھی ہے۔ خاکہ نگاری کے انداز میں لکھا بیانیہ لب و لہجہ میں ان کا یہ افسانہ کردار نگاری کی بہترین مثال ہے۔ اس کے دو اہم کردار، ایک بچھو پھوپھی اور دوسرے ابا میاں ہیں۔ افسانہ اپنے عنوان سے ہی ذہن میں ایک تاثر قائم کرتا ہے جو رفتہ رفتہ گہرا ہوتا جاتا ہے۔ فلیش بیک کی تکنیک پر لکھا ہوا مشہور افسانہ چوتھی کا جوڑا عصمت کی پہچان بن جاتا ہے۔ مکالماتی شکل میں خود کلامی کا انداز لیے ہوئے یہ افسانہ مسلم گھرانوں میں رشتوں کی تلاش اور ہونے والے شوہر کے تصور میں غرق لڑکیوں کے معصوم ارمانوں کی اچھوتی تصویر ہے۔ ان کے لیے آنے والا ہر پیغام نئی امید دلاتا ہے، ایک نیا جوش اور ولولہ پیدا کرتا ہے۔ نتیجتاً ارمانوں بھرا چوتھی کا جوڑا تیار کیا جاتا ہے، لیکن مذکورہ کہانی میں اس کی آب و تاب پر نحوست اپنا سایہ ڈال دیتی ہے۔ چوتھی کا جوڑا کا تجزیاتی مطالعہ۔ چوتھی کا جوڑا مسلم گھرانے کی لڑکیوں کے شادی بیاہ کے مسائل کو بڑے مؤثر اور فنکارانہ ڈھنگ سے پیش کیا گیا ہے۔ اس افسانہ میں عصمت نے مسلم معاشرے اور تہذیب کے درد و کرب کو بڑے طریقے سے پیش کیا ہے، کیونکہ مسئلہ صرف ایک گھر یا ایک خاندان کا نہیں ہے، بلکہ ہندوستان کے تمام مسلم گھرانوں بالخصوص متوسط طبقہ کے خاندانوں کا المیہ ہے۔ چوتھی کا جوڑا محض ایک لڑکی یا ایک گھرانے کی ایک کہانی نہیں ہے، بلکہ اس میں مجبور و بے بس معاشرے کا درد و کرب ہے، جس کی آہوں اور ٹیسوں کے بیان میں جہاں ایک طرف ان ساری تفصیلات سے کام لیا گیا ہے جو کسی ماحول کی مصوری کا لازمی جز ہیں، تو وہیں اس میں بیان کی نفاست، نزاکت، لطافت اور ایمائیت بھی موجود ہے۔ اس شاہکار افسانہ میں کئی کردار ہیں اور سب کے سب اپنی اپنی جگہ ایک خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ مرکزیت حمیدہ، کبریٰ اور بی اماں کو حاصل ہے۔ کبریٰ جس کی جوانی پل پل ڈھل رہی ہے، ماں باپ کو اس کی شادی کا غم کھایا جا رہا ہے کہ کہیں سے کوئی پیغام نہیں آ رہا ہے، اور آتا ہے تو کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے ختم ہو جاتا ہے۔ جہیز کی لالچ اور دولت کی ہوس نہ صرف ارمانوں کا گلا گھونٹتی ہے، بلکہ کھوکھلے سماج کی ایک کریہ شکل کو بھی نمایاں کرتی ہے۔ اس تناؤ بھرے ماحول میں کبریٰ کی ماں جو اکبری کے لیے چوتھی کا جوڑا سیتی ہے اور احتیاط سے رکھ دیتی ہے کہ جلد ہی اللہ کوئی سبب نکالے گا، ایسے میں راحت ان سب کے لیے مسرت اور راحت بن کر آتا ہے۔ وہ کبریٰ کا ماموزاد بھائی ہے، ٹریننگ کی غرض سے آیا ہوا ہے۔ خوشیوں بھرے ماحول میں کبریٰ کی ماں سمجھتی ہے کہ گھر بیٹھے داماد مل گیا ہے، اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی ہے، بیٹی کی قسمت سنورنے والی ہے۔ وہ اپنا پیٹ کاٹ کر راحت کے لیے لذیذ کھانوں کا اہتمام کرتی ہے۔ کبریٰ کی بہن حمیدہ بھی خوش ہے، وہ اپنی آپا کے درد و غم کو بخوبی محسوس کرتی ہے اور چاہتی ہے کہ اس کی آپا کے ہاتھ پیلے ہو جائیں۔ وہ دعا مانگتی ہے کہ اللہ میرے اللہ، اب کہ تو میری آپا کا نصیبہ کھل جائے، اللہ میرے اللہ میرے اللہ، میں 100 رکعت نفل تیری درگاہ میں پڑھوں گی۔ اور اسی آرزو میں وہ اپنی عصمت بھی گنوا بیٹھتی ہے۔ راحت جو اس کا ماموزاد بھائی ہے، وہ اس کے دامن کو تار تار کر کے چل دیتا ہے، اور وہ سب کچھ برباد ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھتی رہ جاتی ہے۔ افسانہ کا ثانوی مگر متحرک کردار کبریٰ کے والد کا ہے، جو اس کی شادی کے تمنا لیے ہوئے دنیا فانی سے کوچ کر جاتے ہیں، اور کبریٰ کی ماں یعنی اپنی بیوی کے سر اور بھی ذمہ داریاں چھوڑ جاتے ہیں۔ جس روز راحت اس کے گھر آیا تھا، اس نے سمجھا تھا کہ بیٹی کی شادی کا مسئلہ حل ہو گیا، راحت ضرور کبریٰ کو اپنا لے گا، لیکن وہ اپنی ٹریننگ پوری ہوتے ہی اپنے گھر کے لیے روانہ ہو جاتا ہے اور کبریٰ کی تمام امیدوں اور آرزوؤں پر پانی پھر جاتا ہے،
اور اس کی پوری شخصیت ٹوٹ پھوٹ کر رہ جاتی ہے اور وہ تپیدق میں مبتلا ہو کر مر جاتی ہے۔ عصمت چغتائی نے جہیز کے مسئلے کو اس افسانہ میں شامل کر کے اس کی بدترین شکل کو نمایاں کیا ہے، اور وہ بھی اس خوبی سے کہ اس مسئلہ سے وابستہ مسلم معاشرہ کے درد و کرب اور اس سے پیدا شدہ ٹیسیں رہ رہ کر قاری کے ذہن کو جھنجھوڑتی رہتی ہیں۔ انہوں نے اس سلگتے ہوئے موضوع کو اس لیے تیکھے لہجے میں پیش کیا ہے تاکہ لوگ اس مسئلے پر سنجیدگی سے غور کریں اور اس نوعیت کو حل کرنے کی کوشش میں ایسے لوگوں کا ساتھ دیں جو سماج کو صحت مند اور خوشگوار بنانے کے جتن کر رہے ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ بالواسطہ طور پر یہ تنبیہ بھی کہ لالچی لوگوں پر قطعی اعتماد نہ کریں، کیونکہ یہ ذہنی انتشار اور قلبی کرب کا باعث بنتے ہیں۔ موضوع کے اچھوتے پن کے علاوہ یہ افسانہ زبان و بیان کے اعتبار سے بھی بہت اہم ہے۔ خاص طور سے اودھ، بندیل کھنڈ اور روہیل کھنڈ کے قرب و جوار میں بولی جانے والی عورتوں کی زبان کو عصمت نے بڑے فنکارانہ ڈھنگ سے پیش کیا ہے۔ ایک اقتباس کچھ یوں ہے: اے خاک پڑے ان ڈاکٹروں کی صورت پر، بھلا ایک تو کھانسی اوپر سے چکنائی بلغم نہ پیدا کر دے گی۔ حکیم کو دکھاؤ، کسی دن دکھاؤں گا، ابا حقہ گڑگڑاتے اور پھر اچھو لگتا۔ آگ لگے اس منہ حقے کو، اسی لیے تو یہ کھانسی لگائی ہے۔ جوان بیٹی کی طرف بھی دیکھتے ہوں آنکھ اٹھا کر۔ حمیدہ سوچتی ہے، کیا میری آپا مرد کی بھوکی ہے؟ نہیں، وہ بھوک کے احساس سے پہلے ہی سہم چکی ہے۔ مرد کا تصور اس کے ذہن میں ایک امنگ بن کر نہیں ابھرا، بلکہ روٹی کپڑے کا سوال بن کر ابھرا ہے۔ وہ ایک بیوہ کی چھاتی کا بوجھ ہے، اس بوجھ کو ڈھکیلنا ہی ہوگا۔ کبریٰ شادی کی حسرت دل میں لیے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے۔ المیہ یہ ہے کہ اماں جو سینے پیرونے اور جہیز سنوارنے میں مہارت رکھتی تھیں، بیٹی کا کفن سیتی ہے۔ دراصل عصمت کا یہ افسانہ بیک وقت عصری سماج کے سلگتے مسئلہ کی ترجمانی کرنے کے ساتھ ہی فن افسانہ نگاری کے ان تقاضوں کی بھی بھرپور نمائندگی کرتا ہے جس کی بنیاد پر ہم اس کو اردو کے معروف افسانوں میں شمار کر سکتے ہیں۔ مذکورہ افسانہ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں مصنفہ نے چھوٹے چھوٹے جملوں کے ذریعے مسلم متوسط طبقے کی سوچ و فکر کو اجاگر کیا ہے اور تناؤ بھری سچویشن کو خوبصورت تشبیہوں اور اشتہاروں کی توسط سے اس طرح پیش کیا ہے کہ تمام کردار بےحد فعال نظر آنے لگتے ہیں، اور یہی عصمت کی فنکارانہ عظمت ہے۔ خلاصہ: عصمت چغتائی 21 اگست 1915 کو بدایوں میں پیدا ہوئیں اور 24 اکتوبر 1991 کو اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ ان کے والد کا نام مرزا قسیم بیگ چغتائی اور ماں کا نام نصرت خانم تھا۔ نانا مرزا امراؤ علی ناول نگار تھے۔ عصمت کے والدین کثیر العیال تھے۔ عصمت چغتائی کی ابتدائی تعلیم آگرہ میں ہوئی، بچپن جودھ پور میں گزرا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے عبداللہ گرلز کالج سے ہائی اسکول اور ایف اے پاس کیا۔ لکھنؤ سے بی اے اور پھر علی گڑھ سے بی ٹی کیا۔ 1937 میں اسلامیہ گرلز اسکول بریلی میں ہیڈ مسٹریس ہوئیں۔ 1941 میں انسپکٹر آف اسکولز کی حیثیت سے بمبئی پہنچیں۔ 2 مئی 1942 کو شاہد لطیف سے شادی ہوئی، جن سے 2 بیٹیاں سیما اور کامنی پیدا ہوئیں۔ انہوں نے اپنے 52 سالہ ادبی سفر میں ناول، ناولٹ، افسانے، ڈرامے، خاکے، رپورتاز اور خود نوشت سوانحی مضامین لکھے۔ ان کی پہلی مطبوعہ تحریر 1938 میں ڈرامہ کی شکل میں منظر عام پر آئی۔ پہلا مطبوعہ افسانہ کافر اور پہلا مطبوعہ ناول ضدی ہے، اور عراقی ادب میں عصمت چغتائی کا مرتبہ ایک عام افسانہ نگار کا نہیں، بلکہ ایک اچھی فنکار، منفرد افسانہ نگار اور ہر دل عزیز شخصیت کا ہے۔ ان کے افسانوں میں معاشرے کے وہ مارکے ہیں
جن سے ہر شخص دن رات نبردآزما ہوتا رہتا ہے۔ اپنے موضوع کو جاندار بنانے کے لیے وہ بھی منظر کشی کرتی ہیں، مگر اس طرح نہیں کہ موضوعات اور مسائل کو پیش کرنے والا خود مسائل کی پیچیدگی میں الجھ کر رہ جائے۔ اس کی بہترین مثال چوتھی کا جوڑا ہے، جس میں انہوں نے جیتے جاگتے کرداروں کے نقش و نگار ابھارنے کے لیے منظر کشی کا سہارا لیا ہے اور مکالموں کو ان میں جذب کر دیا ہے، جس سے کہانی کا حسن اور بھی بڑھ گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ موضوع کے علاوہ زبان و بیان کے اعتبار سے بھی چوتھی کا جوڑا شاہکار کا درجہ حاصل کر گیا ہے۔